امیر کائنات کی بارگاہ میں غدیر صلوات عطیہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره وبشيره سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالين إمام المتقين علي بن أبي طالب۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المتین وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صلوات اللہ۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں در بدر ہونے سے بچا لیا اور ایک در دکھا دیا جسے غدیر کہتے ہیں۔ ہمیں در بدر ہونے نہیں دیا، صرف ایک در دکھایا جسے غدیر کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک خوشی کا سماں ہونا چاہیے۔ آپ اظہار مسرت تو کر رہے ہیں، میرے خیال سے اس سے خوشی کا اظہار تو زیادہ ان لوگوں نے کیا تھا جنہوں نے بعد میں صحیفہ بھی سجایا تھا۔ تو ہم تو صحیفہ والے نہیں ہیں، ہم تو غدیر والے ہیں۔ تو خوشی ان کی دوبالا ہونی چاہیے ہے جو غدیر سے متمسک ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، 10 ہجری رسول ایک قافلہ لے کے حج کو پہنچے۔ رسول نے اپنے صحابہ کو حج سکھلایا، حج بتلایا، ساتھ حج کیا۔ روایت کہتی ہے ابھی رسول مکہ سے نکلے تھے کہ اللہ کا فرشتہ آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول جاتے کدھر ہو؟ ابھی تو وہ تو کر دو جس کا پہلے سے حکم ہوا تھا۔ ابھی کہاں چل دیے، پہلے وہ تو کر دیجئے جس کا پہلے سے حکم ہو چکا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اسے کوئی عام تبلیغ نہ سمجھنا، یہ تبلیغ اتنی بھاری ہے، اگر ایک حکم بیان نہ کیا اللہ کی نگاہ میں 23 برس کی رسالت ضائع ہو جائے گی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ بس جبرائیل کا آنا تھا، رسول نے حکم دیا کہ یہاں ہی اونٹوں کو روک دو، جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلاؤ۔ مطلب رسول کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ غدیر وہ مقام ہے جس سے اگر آگے بڑھے تو بھی ہلاک ہو، پیچھے رہے تو بھی ہلاک ہو۔ کہا جو آگے چل گئے انہیں بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں بھی بلاؤ۔ رسول نے انتظار کیا، اور ارباب تاریخ لکھتے ہیں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، رسول نے اونٹوں سے پالان اتار لیے، رسول نے اونٹوں سے پالان اتار لیے اور اس کا ممبر سجایا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ممبر ہی بنانا تھا تو کہیں سے لکڑیوں کا انتظام کر لیتے۔ اب دیوانے مچلنے لگے ہیں، یا رسول اللہ اگر ممبر ہی بنانا تھا تو حق تو یہ ہے کہیں سے لکڑیوں کا انتظام کر لیتے۔ عجب نہیں آواز آتی، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، یہ وہی ہے جو ہمیشہ بھاگ جایا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، یہ تو وہی ہے جو بھاگ جایا کرتے تھے۔ رسول نے پلانوں کا منبر سجایا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، مخاطب کر کے مخاطب ہوئے، مجھے بتاؤ کیا میں نے دین کے احکام پہنچائے نہیں پہنچائے؟ آپ بھی خاموش ہو گئے، آپ کم از کم رسول کی تعریف کر دیجیے نا۔ رسول پوچھنے لگے بتاؤ میں نے اللہ کی نماز پہنچائی نہیں پہنچائی؟ پہنچائی۔ اللہ کا روزہ، اللہ کے حج، میں نے دین کے احکام پہنچائے نہیں پہنچائے؟ کہا یا رسول اللہ پہنچائے ہیں۔ کہا اچھا اتنا بتاؤ کہ کیا میں تم پہ تمہاری سے جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ خبر آگے میں نہیں سن رہے، آپ میرے ذات سے واقف ہیں۔ جشن ہو اور آواز نیچے ہو مجھے مزہ نہیں، جشن کا ماحول نہیں بنتا۔ رسول کیا کہتے ہیں بتاؤ کیا میں تم سے زیادہ تمہاری جان پہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ سب صحابہ کہنے لگے بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہم سے بھی ہماری جانوں پہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تب رسول فرمانے لگے اللہم، تب رسول فرمانے لگے کہ میں تم سے تمہاری جانوں پہ زیادہ حق رکھتا ہوں نا، تو فرمانے لگے کہ دیکھو میں وہ رسول ہوں جو تم سے بھی تمہاری جانوں پہ زیادہ حق رکھتا ہوں۔ انا اولا بکم من انفسکم، میں تم سے بھی تمہاری جانوں پہ زیادہ حق رکھتا ہوں۔ تو سن لو اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین فمن کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ دیکھو اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں، اور سن لو جس کا میں مولا ہوں تو صحیح علی۔ اب رسول کے جملے پہ ذرا غور تو کرو، رسول فرماتے نظر آتے ہیں اللہ
جس کا رسول ہوتا ہے اسی کا علی، جس کا رسول مولا اس کے یہ علی مولا ہے۔ بس جیسے ہی رسول نے یہ اعلان کیا، روایت کہتی ہے یہی اعلان رسول نے 3 بار تکرار کیا، کہا فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ غدیر میں مبارک کی آواز غلط ہو گئی، مبارک یا علی، مخن مخن لگا یا علی، مخن مخن لگا یا علی، یا علی آپ کو مبارک ہو، یا علی آپ کو مبارک ہو، یا علی آپ کو مبارک ہو۔ میں کہتا ہوں اگر اتنی ہی غدیر کی خوشی چڑھی تھی تو بعد میں سقیفہ سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ بخیر بخیر لگا یا علی، یا علی آپ کو مبارک ہو، یا علی آپ کو مبارک ہو۔ صحابہ آئے اور علی کو مبارک دینے لگے، بس اسی اثنا میں اللہ کی طرف سے جھومتا جھومتا ایک فرشتہ آیا اور آ کے ندا دینے لگا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم ولا تخشونی واخشوهم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پہلا جملہ جو اس فرشتے نے کہا میری خوشی کا عالم نہ رہا، فرشتہ کہنے لگا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے رسول آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا۔ یا رسول اللہ آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا، تو مجھے سب وقت اتنی سمجھ آئی کہ غدیر کے دن جو بھی مایوس نظر آئے فقط یہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ سے مایوس نہیں، اللہ بھی اس سے مایوس ہے، اللہ کے دین سے بھی۔ اور پھر اللہ کے فرشتے نے منقبت پڑھنا شروع کی، الیوم اکملت لکم دینکم، اے اللہ کے رسول آج کے دن دین کامل ہو گیا، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ اب سنو میں نیفے والوں، جملہ جس طرح تمہارا سب جائے سنبھالنا، فرشتہ کہتا ہے آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، اللہ نے رسول کے دین کو نماز دی۔ سمجھ گئے؟ جملہ سننے والے سمجھ گئے، اللہ نے رسول کے دین کو نماز دی، نہیں کہا تیرا دین مکمل ہے۔ روزہ دیا، یہ نہیں کہا کہ تیرا دین مکمل ہو گیا۔ حج دیا، یہ نہیں کہا تیرا دین مکمل ہو گیا۔ زکات دی، یہ نہیں کہا تیرا دین مکمل ہو گیا۔ زکات دی، خمس دیا، حج دیا، جہاد دیا، یہ نہیں کہا تیرا دین مکمل ہو گیا۔ حد ہے اللہ نے اپنی توحید دی، اللہ نے اپنی توحید دی، یہ نہیں کہا تیرا دین مکمل ہو گیا۔ حد ہے محمد کی نبوت دی، پھر بھی تشریح باقی رہی، محمد کی رسالت رکھی، پھر بھی کہا دین مکمل نہیں ہے۔ نہ معلوم رسول نے غدیر میں ایک اعلان کیا، آیتیں جھومنے لگی، علی الیوم اکملت لکم، علی تیرے آنے سے دین مکمل ہو گیا۔ علی تیرے آنے سے دین مکمل ہو گیا۔ روایت کہتی ہے بس وہ دن تھا، اس کے بعد علی کا ملنگ جس کا نام ہے ابو ذر غفاری مدینے کی گلیوں میں چھوٹ چھوٹ کے کہا کرتا تھا، اے مدینہ والو ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، اے مدینہ والو اپنی اولادوں کا امتحان لو، علی کے فضائل سنا سنا کے اگر علی کی فضیلت کو برداشت کر لے تو سمجھ لینا حلالی ہے، اور اگر علی کے فضائل برداشت نہ ہو
اکملت لکم دینکم، علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور اللہ نے دین مکمل کر دیا. تو شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے. اگر آپ سب کی توجہ میرے ساتھ ہے تو شعر سنا دوں. ابھی پیچھے والوں کی آواز نہیں آئی، لگتا میں بعد میں بڑے مصروف رہتے ہیں، پڑھ کے میرا گلا بیٹھ رہا ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی. شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے. اجازت ہو تو سناؤں؟ سلامت رہے. نعرہ حیدر کہا قدیم میں خالق نے مصطفیٰ سے کہ ہم، اللہ محمد سے مخاطب ہوا اور یہ کہنے لگا، کہا قدیر میں خالق نے مصطفیٰ سے کہا علی کا ذکر پہ نعمت تمام کرتے ہیں. علی کے ذکر پہ نعمت تمام، یعنی سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے جو ہے ہمیں بغیر مانگے اس نے ہمیں علی جیسا امام دے دیا. درود پڑھ دیجیے آپ کو تو بڑا لطف آ رہا ہے نا یہ سن کے. قدیم میں ایک بندہ تھا جس کا نام ہے حارث ابن نعمان فہری. حارث ابن نعمان فہری. ہمارے جوانوں کو یہ واقعہ بڑا دلچسپ لگے گا. قدیم ایک بندہ تھا جس کا نام تھا حارث ابن نعمان فہری. رسول کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ کو ایک مانو، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. جو ہاتھ ہے نا میرے ساتھ، یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے اس پہ بھی یقین کر لیا. آپ نے کہا دن میں 5 نمازیں پڑھو، ہم نے بحث نہیں کی، ہم نے پڑھنی شروع کر دی. یا رسول اللہ آپ نے کہا جہاد کرو، آپ کی خاطر اپنی جانے دی، کچھ نہیں کہا جانے دے دی. حتیٰ انتہا ہو گئی یا رسول اللہ، آپ نے کہا اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو، ہم نے بحث نہیں کی، اپنا مال بھی دے دیا. یا رسول اللہ اتنا سب کچھ کیا آپ کے لیے، ابھی بھی راضی نہیں ہوئے. کیا کہنے لگا؟ یا رسول اللہ، یہ خطاب کی جملہ نہیں ہے، روایت کا یہی لفظ ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ اتنا سب کچھ کیا، ابھی بھی راضی نہیں ہوئے، اپنے چچا کے بیٹے کو ہمارا امام بنا دیا. یا رسول اللہ ابھی بھی راضی نہیں، اپنے چچا کے بیٹے کو ہم پر مسلط کر دیا. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ تو اس زبان میں حرکت آئی جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی دھوئی ہوئی تھی. وہ زبان جس نے بغیر وحی کبھی حرکت نہیں کی، حرکت کر کے کہنے لگی ما ہوا الا من اللہ، خدا کی قسم یہ تو فقط اللہ کا حکم ہے. خدا کی قسم یہ فقط اللہ کا حکم ہے. جیسے ہی رسول کا یہ جملہ سنا، مومن کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. لیکن وہ ایک منافق تھا،
سینے میں آگ لگنے لگی. جیسے ہی آگ لگی ملک موڑ لیا اور یہ کہتا ہوا چلا یا اللہ اگر یہ رسول تیرا سچ بول رہا ہے تو آسمان سے مجھے عذاب نازل کر. یا اللہ اگر یہ تیرا رسول سچ بول رہا ہے تو مجھ کو عذاب نازل کر. بس یہ جملہ کہا. روایت کہتی ہے سأل سائل بعذاب واقع. اللہ کی قرآن میں آیت نازل ہوئی سأل سائل بعذاب واقع. ایک سائل نے ہم سے عذاب مانگا, ہم نے بھی دے دیا. ایک سائل نے ہم سے عذاب مانگا, ہم نے بھی دے دیا. کہتے ہیں روایت کہتی ہے وہ حارث ابھی چل ہی رہا تھا کہ آسمان سے ایک کنکر آیا, سر میں لگا, نکل گیا, وہیں مردود ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ عذاب دیکھ کے مجھے کوئی واقعہ یاد آیا جب اللہ کا گھر خطرے میں تھا, جب ابرہہ ابن اشرم ہاتھیاں کا سمندر لے کے کعبے پہ حملے کے لیے آیا تو ابو طالب کہنے لگے کہ دیکھو کعبے کے تالے کی ذمہ داری میری ہے, کعبے کی ذمہ داری اس اللہ کی ہے. مجھے کیا ہے یہ گھر والا جانے, گھر جانے. بس روایت کہتی ہے کہ ابرہہ اتنا بڑا لشکر لے کے کعبے کو اٹھانے چلا تھا. جیسے ہی کعبہ کے قریب پہنچا اللہ نے ابابیلوں کو حکم دیا کہ دیکھو اپنی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی سی کنکریاں لو اور اس لشکر کو پھینک دو. جیسے ہی ابابیلوں نے کنکر پھینکے ساتھ ہی تمام کے تمام ہاتھی مر گئے, تمام کے تمام ہاتھی مر گئے. یہاں بھی دشمن کنکر سے مرا, وہاں بھی دشمن کنکر سے مرا, یہاں ہاتھیوں کا لشکر کنکر سے مرا, وہاں اکیلا حارث کنکر سے مرا. میں کہوں گا یا رسول اللہ اس میں تیری حکمت کیا ہے, تو اپنی حکمت بتا. مجھے تو فقط اتنا سمجھ رہا ہے اگر میں اللہ سے سوال کرتا یا اللہ کیا حکمت ہے کہ ہاتھیوں کا لشکر بھی کنکر سے مر رہا ہے, علی کا دشمن بھی کنکر سے مر رہا ہے, عجب نہیں غیب سے آواز آتی اے ذوالقرنین سمجھ جا کعبے کا دشمن بھی کنکر سے مرے گا, مولود کعبہ کا دشمن بھی. علی حق, 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 علی بڑا واقعہ. کبھی اللہ کے رسول نے اعلان کیا علی مولا ہے. قرآن کی آیت آ گئی کہ اے رسول آج کے دن فقط کافر مایوس ہوگا. اچھا یا اللہ یہ تو پتہ چل گیا آج کے دن مایوس ہونے والا کافر ہے. میں نے بڑے دھیمے لہجے میں بڑا جملہ کہہ دیا, آج کے دن کافر مایوس ہوگا, یا یہ کہہ دیں آج کے دن مایوس ہونے والا کافر ہے. اچھا اب اگلا سوال یہ ہے جو علی کے ماننے والے ہیں ان کے لیے غدیر کیسی ہے؟ سن رہے ہیں تو ختم کر دیتا ہوں. چلیں آخری لحظات آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی, آپ سلامت رہے, آپ تمام مومنین کے صحت و سلامت کے لیے مبلغ تھا صلوات کا دے رہا یعقوب صاحب کہہ رہے ہیں جشن کو تبلیغ کی. آپ کو تو لطف آ رہا ہے, کیا پتہ یہاں کچھ لوگ بیٹھے تھک گئے ہیں. امام صادق سے کسی نے پوچھا میرے مولا کا بہت
खूबसूरत फरमान है, विलायती अली इब्न अबी तालिब अहब्बु इलैया मिन वल्दिही लिअन्ना विलायती अली इब्न अबी तालिब फर्जुन व मिनहु फज़लुन। अब इसका तर्जुमा करूं तो एक मवाली मचलना चाहिए है। मेरे मासूम छठे इमाम फरमाते हैं, मेरे लिए अली की औलाद से होने से ज्यादा खुशी इस बात में है कि अल्लाह ने मुझे अली की विलायत अता की। अब आपके हाथ नीचे ना हो, इस जुमले को मुकम्मल सुनिएगा। अगला जुमला फकत आखिरी जुमला मेरा मासूम इमाम फरमाता है कि मेरे सादिक के नजदीक, सादिक आले मोहम्मद के नजदीक अली की औलाद से होने से ज्यादा खुशी इस बात में है कि मेरे ऊपर अली की विलायत है। क्यों? क्योंकि अली की औलाद से होना तो अल्लाह की विलायत, अल्लाह की तरफ से मुझ पे फर्ज है और अली की विलायत मुझ सादिक पे भी फर्ज है। अली की विलायत किसके फर्ज है? छठे इमाम पे, हमारे सादिक इमाम पे। और मेरे मासूम फरमाते हैं, खुदा की कसम आज का दिन तो बड़ा ही खुशबख्त दिन है। ये वो ईद है जिसे आदम का खातम ईद मनाते रहे। इतना बड़ा जुमला आपने इतनी आसानी से सुन लिया। मेरे मासूम फरमाते हैं कि ये वो दिन है, पहले नबी से आखिरी नबी तक हर नबी इस दिन ईद मनाता रहा है। मैं कहूँगा अजब मौलवी है, अजब मुसलमान है ये लोग जो नबी के हर फेल को सुन्नत बनाते हैं। अजब लोग हैं ये, नबी के हर फेल को सुन्नत बनाते हैं, हर फेल को सुन्नत बनाते हैं। और मुझे एक जुमला याद आ गया, मौलाना इरफान हैदर आबदी साहब कहा करते थे कि ये बड़े अजीब लोग हैं मुसलमान। अरे भाई, रसूल के दिखाए बगैर अल्लाह जो नजर भी नहीं आता, ज़हन में भी नहीं आता, आंखों में भी नहीं समाता, फकत दिल में आता है, नजर नहीं आता। रसूल के कहने पे उसे मान लेते हैं, लेकिन गदीर में दिखा दिखा के कहने पे क्या नहीं आता। आज इतना बड़ा दिन है, हम गफलत में हैं, हमारा दुश्मन बेदार है। हमारे दुश्मन ने आजकल ट्रेंड चलाया है। कुछ देर पहले ही मेरे बुजुर्गवार भाई रफीक मुझे दिखा रहे थे 8000 लोग ये ट्रेंड चला चुके हैं बाइकआउट किसे, क्या किया हुआ है? गदीर से बाइकआउट किया हुआ है। फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया है बाइकआउट गदीर, यानी हमारा गदीर से कोई रिश्ता नहीं है। ये दुश्मन साजिश, दुश्मन की साजिश क्या है? क्या ट्रेंड चला दिया? गदीर से बाइकआउट। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? गदीर मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं? कैसे मना रहे हैं? हमारे आबादी कितने हैं और हमारे मोमिन की हाजिरी, मतलब
ہمارے دشمن ہم سے زیادہ بیدار ہے. اپنے آپ کو بیدار کیجیے خدا رہا. معصوم فرماتے ہیں کسی نے آگے پوچھا کہ کتنی عیدیں ہیں ہمارے شیعوں کی؟ فرمایا ہمارے شیعوں کی 4 عیدیں ہیں. ہمارے شیعوں کی 4 عیدیں. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا عید الفطر، عید الضحیٰ، یوم عرفہ اور عید الفطر. پوچھا یا رسول اللہ معصوم بتائیے ان میں سے سب سے افضل کون سی ہے؟ فرمایا یوم الغدیر افضل الاعیاد، میری امت کی عیدوں میں سے سب سے افضل عید عید الفطر ہے. سب سے افضل عید سب سے ٹھنڈے ماحول میں منائی جاتی ہے. سب سے افضل عید سب سے ٹھنڈے ماحول میں. ایسا محترم آج کا ایک پیغام لکھنا ہے عید غدیر کا کہ اعمال میں سے فضیلت میں سے یہ ہے کہ جو عید غدیر کے دن ایک درہم راہ خدا میں صدقہ دے گا اللہ اسے 1000 درہم راہ خدا میں صدقہ دینے کا ثواب عطا کرے گا. ایک کے بدلے 1000 کا. تو ابھی آپ تمام مومنین کے لیے ایک پیغام ہے. کل روزے عید ہے، عید غدیر. کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں نیاز کا اہتمام نہ ہو، چاہے تھوڑا سا. اور اس شرط کے ساتھ جب کھلائے نا تو ساتھ ساتھ یہ بتائیں میرے رسول نے علی کا ہاتھ اٹھایا تھا. ساتھ بتائیے گا میرے رسول نے علی کا ہاتھ اٹھایا تھا اور اٹھا کے کہا تھا کہ بھئی دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، وہی مولا ہے جس کے نام پہ جو آج کھا رہا ہے. آج ہم پہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ دیکھو نعرہ تکبیر ہے آواز نیچے ہوتی ہے، نعرہ رسالت ہے آواز نیچے ہوتی ہے، نعرہ حیدری لگتا ہے تو آپ کی آوازیں چھت پہ پہنچ جاتی ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نا. نعرہ تکبیر آواز بہت آہستہ ہے، نعرہ رسالت آواز آہستہ ہے، نعرہ حیدری سب کے ہاتھ بھی اٹھ جاتے ہیں، آواز بھی اٹھ جاتی ہے. نعرہ تکبیر پہ ہاتھ نہیں اٹھتے، نعرہ رسالت پہ ہاتھ نہیں اٹھتے، نعرہ حیدری پہ ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. اس کا کیا فلسفہ ہے؟ میں کہوں گا اس کا فلسفہ ہم نے غدیر سے لیا ہے. ہم بھی کبھی نعرہ حیدری پہ کبھی زندگی میں ہاتھ نہ اٹھاتے اگر محمد علی کا ہاتھ نہ اٹھایا. اور آج اور یہ بھی بہت خوبصورت یہاں بھی اگر زیادہ تو ایک شعر سنا کندھوں پہ اٹھا کے دکھاتے رہے رسول. کندھوں پہ اٹھا کے دکھاتے رہے رسول. اندھوں میں پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. غدیر اتنی افضل ہے. اور آج جو بائیکاٹ چلا ہے نا غدیر کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی شاعر نے بہت خوبصورت شعر لکھ دیا. تازہ شعر ہے، اسی ٹرینڈ کی خلاف ورزی میں لکھا ہے شاعر نے. کسی مومن کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو. آج ٹرینڈ کیا ہے؟ بائیکاٹ بھائی غدیر سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. تو شاعر کہتا ہے آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے.
تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں، تمہارے پیاروں الفت کی داد دیتے ہیں۔ ارے بھی جب بھی لگاتے ہو نعرہ تو عرش پر مخلوق تمہاری ماں کی شرافت کی داد۔ علی حق نعرہ ہے۔ آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے، آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے، برز حیضر کی سیاہی نے جنہیں کالا کیا۔ عید غدیر عزیز محترم یہ جشن ہے، عید ہے، جشن سونا نہیں جاتا منایا جاتا ہے۔ اور آج نیٹری والوں نے ثابت کر دیا ہم فقط جشن سننے نہیں منانے آتے۔ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق علی حق